رجیم کا مفہوم کیا ہے؟ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ مزید میں اس کو آگے لے کے چلوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں، یہ صرف عوام کے لیے نہیں، یہ علماء کے لیے بھی، یہ اولیاء کے لیے بھی، یہ صالحین کے لیے بھی، یہ صدیقین کے لیے بھی، یہ شہداء کے لیے بھی، یہ نبیوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اور ہر نبی نے ہمیشہ شیطان پہ لعنت بھیجی ہے اور اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے حفاظت مانگی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات پیش کرتا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبیوں نے لعنت بھیجی اور پناہ مانگی، اللہ سے پناہ مانگی، مالک حفاظت فرما اس شیطان سے، اتنا یہ لعنتی ہے، یہ سرکش ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے مالک میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری رحمت سے میری حفاظت ہو جائے، تیری عصمت میری حفاظت ہو جائے، یہ شیطان ہے، میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ ان اسألک، میں وہ سوال کہ میں سوال وہ کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا اس وقت اللہ عز و جل نے آپ کو دو جوڑے عطا فرمائے۔ فرماتا ہے قیل یا، وہ دو جوڑے کیا ہیں؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ دیکھو اللہ کو کتنا پسند ہے جب بندہ سلنڈر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے میں کیا جانتا ہوں، میرے پاس کیا علم ہے، مالی تو ہی جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اور شیطان تو ہمیں سیدھا رہنے نہیں دیتا، تو وہ اللہ سے حفاظت مانگتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر عاجز سمجھتا ہے اور یہ اپنے نفس کو قصوروار سمجھتا ہے۔ ہماری حالت تو اور ہے، اولیاء کی تو حالتیں وہ تو ہر گھڑی وہ تو سمجھتے نہیں اپنے آپ کو کچھ بھی، نہ وہ علماء جو اس مقام پہ پہنچے وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، ہماری تو ہے، ہم کامل ہی عاجز ہیں۔ اور یہ بہت بڑا دشمن ہے شیطان، اور نفس اس سے بڑا ہے، ہم کیسے بچیں؟ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مکمل دل سے ہو کر سرنڈر کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، مانتا ہے، اپنے نفس کے قصور کو مکمل مانتا ہے، کہتا مالک تیری عظمت کامل ہے، تیرا جلال کامل ہے، تو ہی کامل ہے، وہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس پہ نعمتیں دیتا ہے، حفاظت بھی فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ فرمایا نوح ہم نے آپ کو سلامتی دی اور اپنی طرف سے برکتیں دی۔ دو خدمتیں نوح علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے لبایا اور اپنی طرف دعوت دی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، جب بھی برائی کا خیال بھی آئے یا کوئی برائی کی طرف دعوت دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی طرف توجہ کر لی جائے اور دل سے ہو کے کی جائے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس وقت وہ مالک یہ لعنتی ہے، یہ شیطان ہے، میری حفاظت فرما۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب بلایا تو آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں، میرا رب یعنی میرا مالک بادشاہ، وہ جو ہے وہ میری اچھی پرورش کرنے والا، احسن مثواش۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی دو جوڑے عطا فرمائے، ایک برے کام سے رکنا اور دوسرا بے حیائی فحش کلام سے بچنا۔ فرمایا یوسف لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم تجھے سوء برے کام سے اور فحش سے روکیں گے۔ یہ دو جوڑے، دو انعام اس وقت ملے جب آپ نے کہا معاذ اللہ، مالک تیری پناہ میں، حفاظت فرمانا، یہ برائی کی طرف بلا رہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا خذ احدنا مکاننا مکانہ، آپ اس جگہ سے ہم میں سے جو لے لیں
تو آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی بنا ہم لے لیں نہ، مگر وہی جو اس کے پاس ہمارا سامان موجود ہے ہم وہی لیں گے۔ پھر یہاں کہا معاذ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ جب یہ کہا تو پھر اللہ جل وعلا نے آپ کو عزت عطا فرمائی، کس کے ساتھ؟ فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ہم نے یوسف علیہ السلام کے والدین کو، یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وخروا له سجدا، اور سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھیں وہ اللہ کے ہاں جھکے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے اتنی عزت دی کہ والدین بھی ہیں، نبی بھی اور بھائی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ پہلے سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، سجدہ تحیت تو یہ قرآن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ سے پناہ مانگی تو اللہ پاک نے ان کو یہ دولت عطا فرمائی۔ یوں ہی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا کسی اور کو کیسے چھوڑیں گے؟ نبی کو کہا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں، کہ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور نبی اور میری طرف تم ہزوا کی نسبت کر رہے ہو۔ تو کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، پناہ میں آتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دو جوڑے عطا فرمائے، ایک تہمت کو دور کرنا اور ایک مقتول کو زندہ کرنا، یعنی وہ جو تہمت لگی تھی قتل کرنے کی، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے وہ تہمت دور ہوئی، پھر مردہ بھی زندہ ہو گیا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، ڈائریکٹ نہیں کیا، کہا موسیٰ آپ مارے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بِبَعْضِهَا، تم مارو، موسیٰ علیہ السلام کو کہو مارو اس کو، اس گائے کا کچھ حصہ، یوں ہی اللہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے مردوں کو زندہ فرما دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ڈرایا کہ قتل کر دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عوذت بربی وربکم، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں۔ اب دیکھ لیں، نبی بار بار پناہ، بار بار پناہ، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کس کی پناہ میں جاتے ہیں۔ یہاں شروع میں اعوذ باللہ ہے، ہر نماز میں شروع سے پہلے اعوذ باللہ، قرآن سے پہلے اعوذ باللہ، اس لعنتی سے رب کے ہاں دعا مانگو کہ بچائیں، حفاظت فرمائے۔ اب نبی کہتے ہو انی اعوذ بربی وربکم، میں نے پناہ مانگی اپنے رب سے اور تمہارے، انی اعوذ بربی ان ترجموا، کہ تم مجھے مارو، سنسار کرو، تم مجھے قتل کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مراد عطا فرما دی۔ وہ کیا تھی؟ خالق کائنات جل وعلا نے دشمنوں کو ختم کر دیا کہ موسیٰ نے میری طرح توجہ رکھی ہے، مجھ سے پناہ مانگی ہے، تو جس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے پھر رب نہیں چھوڑتا، جو رب سے پناہ مانگتا ہے رب کی حفاظت میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو رب نے ختم کر دیا اور دشمنوں کی زمینوں کا مالک موسیٰ کلیم اللہ کو بنا دیا، بندہ مالک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَانَهُمْ، فرمایا پھر اللہ پاک نے دو ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، ایک دشمنوں کو ختم کیا، پھر دشمنوں کے جو زمینیں تھیں، دشمنوں کے جو شہر تھے، اس کا مالک موسیٰ کلیم اللہ کو بنا دیا۔ یہ اتنے فائدے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے پاس جبریل امین علیہ السلام بشری صورت میں آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، پورے بشر بن کر آئے، تو جب آئے تو حضرت مریم پاکیزہ اور عصمت کی پیکرہ، مرد قریب تک نہیں پھٹکا، لیکن جبریل آگے، تو جب جبریل نے قریب ہونے کا ارادہ کیا تو جو ڈر گئیں، تو انہوں نے آگے سے کہا، جبریل امین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت مریم نے جب یہ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، رحمان سے حفاظت مانگتی ہوں،
رحمان سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو رحمان سے ڈرتا ہے۔ جب یہ کہا تو جبریل نے کہا میں تو رب کا فرشتہ ہوں، بشری صورت میں آیا، رب کا فرشتہ ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں رب سے پناہ مانگتی ہوں۔ جب حضرت مریم نے یہ کہا تو اللہ پاک نے ان کو دو نعمتیں عطا فرمائیں، ایک بن باپ کے بیٹا عطا فرمایا اور دوسرا اللہ نے اس بیٹے کو زبان دے کر حضرت مریم کی پاکی کو بیان فرمایا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت دیکھیں کہ حضرت مریم انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، تو انہوں نے کہا میں اس کو میں پناہ میں دیتی ہوں تجھے بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان رجیم سے۔ ام مریم یعنی حضرت مریم کی والدہ حضرت عمران ان کی زوجہ، انہوں نے کہا میں نے مریم کو مالک تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس سے جو اولاد ہے اسے بھی شیطان مردود سے، شیطان کے شر اور وسوسے سے۔ جب یہ کہا اللہ نے ان کو خلت بھی دی اور ان کو قبولیت دی اور فرمایا فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے اس کو اچھے طریقے سے قبول فرما لیا ہے۔ اور فرمایا وانبت نباتا حسنا، اللہ مریم کی پرورش بھی اچھی کرے گا۔ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے کہ شیطان اتنا بڑا دشمن اور لعنتی ہے اور نفس ہے، مالک تو ہی بچانے والا ہے، تو پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے، اولاد میں بھی وہ برکت جاتی ہے، اولاد کو بھی فضل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں آگے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ مجھ سے پناہ مانگیں، ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، یوں کہیں کہ اے مالک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، من ہمزات الشیاطین، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے مالک کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب کو بھی آرڈر ہوا پناہ مانگے، حفاظت مانگے رب سے، اور قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں آسمان کے پھاڑنے والے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، اور یہ بھی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے مالک کی۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرڈر ہوا، ہر نبی نے ہمیشہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ کی حفاظت مانگی ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ عز و جل فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، محبوب عفو درگزر کو پکڑیے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیریے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر شیطان کا وسوسہ آ جائے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اس طرح اور بھی آیات ملیں گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اللہ سے پناہ مانگتا۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پہلے پڑھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے صرف جنوں میں شیطان نہیں رکھے، صرف جن ہی شیطان نہیں، انسان بھی شیطان ہے۔ اور اللہ پاک نے خود کو واضح فرمایا کہ شیاطین الانس والجن، یہی امام راضی کہتے ہیں کہ علی ان الانبیاء علیہ السلام کانوا عابدا فی الاستعاذۃ من شر شیاطین الانس والجن، کہ ہر نبی ہمیشہ انسان اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا، یہ دونوں کے شر سے اللہ پاک بچائے۔ یعنی وہ انسان جو متکبر سرکش ہو جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور شیطان دو طرح کے اللہ نے بیان فرمائے، ایک وہ ہے جو جن اور دوسرا وہ ہے جو انسانوں میں ہے، نبیوں کے دشمن، اللہ کے خلاف چلنے والے۔ میں ہر نبی نے ہمیشہ من شر شیاطین الانس والجن، انس اور جن کے شیطانوں کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کیوں نہیں ادھر آتے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اندر سے ہوکا کریں؟ صرف زبانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں، بلکہ اس کے اندر ڈوبیں کہ اس کے اندر ہے کیا اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور جب اس ارادے، اس سوچ سے جب ہمارے اندر یہ مفہوم ہوگا، ہماری عقل شریف میں یہ چیز بیٹھی ہوگی، پھر یہ آیات کریمہ، پھر نبیوں کا طریقہ، اولیاء کا، اور یہ اتنا بڑا دشمن پھر اللہ کی ذات پاک، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں،
تو پھر جب یہ سب کچھ تصور ہو پھر اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر کہیں مالک مجھے بچا، پھر دیکھو رب بچاتا ہے کہ نہیں، کرم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اب آگے آپ حدیث پاک ہیں، یہ بھی ذرا سماعت فرمائیں، بہت حدیث پاک ہیں۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو مرد خوب لڑ رہے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ استب رجلان عند النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خوب لڑ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ فقال علیہ السلام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمہ، اگر میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں، فرمایا اگر میں تمہیں ایک کلمہ بتا دوں اور تم دونوں وہ کلمہ کہو تو تم اس گناہ سے باز آ جاؤ گے، تم اس گناہ سے، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، گناہ شیطان کی طرف سے، وسوسہ شر اور نفس ہے، تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ گالی دینے کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ یہ حضور نے نسخہ دیا۔ اب امام راضی علیہ رحمۃ الرحمن یہاں بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے جو وقت کے امام ہوں، جن پہ رب کا کرم ہو، تو وہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان یہ جانے کہ اس عالم کی جو بلائیاں ہیں، اس عالم کی جو خیر ہے، اس عالم کی اور اس جہاں کی جو مفاسد ہیں، خراب چیزیں ہیں، یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے۔ اگر انسان اس کو جان لے، اس کی عقل کام کرے کہ یہ دنیا کے فائدے، اس کی بلائیاں بس تھوڑی سی ہیں اور اس کے مفاسد خراب چیزیں یہ بھی تھوڑی سی ہیں، جب یہ جانے اور کہتے ہیں یہ جو جاننا ہے نا، یہ عقل کی مدد سے ہو جائے گا، یہ پہچان تھوڑی عقل کی مدد سے ہو جائے گی، تھوڑی عقل استعمال کرے اسے سمجھ آ جائے گی جہان کی بلائیاں بس تھوڑی سی ہیں اور جہان کے اندر خرابیاں بھی بس تھوڑی سی ہیں۔ فرماتے لیکن ہوتا کیا ہے، وَعِنْدَ الْغَضَبِ يَزُولُ الْعَقْلُ، جب اسے غصہ آتا ہے انسان کو، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اس نے جانا کہ جہان کی بلائیاں کچھ نہیں، تھوڑی سی ہیں اور خرابیاں بھی کچھ ہیں، لیکن پھر غصے میں یہ بولا کیوں؟ کہتے عقل کام کرنی چھوڑ دی۔ وَعِنْدَ الْغَضَبِ يَزُولُ الْعَقْلُ، غصے کے وقت اس کی عقل چلی جاتی ہے تو ہر وہ کام کرتا ہے اور ہر وہ بات کہتا ہے جو اعلیٰ قانون کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ قانون، لم یکن علی القانون الجید، جو عمدہ اعلیٰ قانون ہے اس کے خلاف بولتا بھی ہے، اس کے خلاف کرتا بھی ہے، کیوں؟ اب اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں جب اس کی عقل حاضر ہوتی ہے، اس کو سمجھتا ہے یہ مانا کہ یہ دنیا کی بلائیاں تھوڑی ہیں اور اسے یہ حاضر رہتا ہے، تو پھر ایسی بات کہنے، ایسے کام کرنے سے وہی سوچ اسے روک دیتی ہے کہ تم کیا کرنے لگے ہو، اسے روک دیتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے، پھر اسے ابھارتی ہے کہ تجھ سے نہیں رکا جا رہا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کی طرف جا اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تمہیں ہر برائی سے روک لے گا، وہ تیری مدد فرمائے گا۔ یہ کیسی بات امام راضی کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں تم پہلے غور کرو، تمہیں سمجھ آئے تو جب یہ تمہاری غصہ ہو، عقل کام کر رہی ہو، تو پھر غصہ نہ باہر نکالو بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کر لو اور رجوع کر کے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک یہ شیطان مردود لعنتی سے آیا ہے اور تو ہی مدد فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ اللہ پاک کے آگے کیا ہے، شیطان کیا ہے، شیطان کا باپ بھی آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب رب مدد فرمائے تو فرمایا انسان جو ہے یہ قطعی طور پہ جانتا نہیں کہ حق اس کی جانب سے ہے یا حق اس کے دشمن کی جانب سے ہے۔ یہ میں ایک ان کی بات کر رہا ہوں جو ذاتیات پہ جاتی ہیں، علماء کی باتیں کر رہا جو بڑے لوگ ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں انسان کہ حق کدھر ہے، وہ سمجھتا ہے حق اس کی جانب سے ہے یا اس کے دشمن کی جانب سے ہے۔ جب وہ یہ جانے تو اللہ کی سپرد کر دے
کیا کرے؟ کہیں میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کس کے سپرد؟ اگر وہ حق پہ ہوا تو پھر اللہ اس کی طرف سے جواب دے گا، اس کی طرف سے اللہ پورا کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف کر دیا. اگر وہ حق پر نہ ہو پھر یہ ہے کہ وہ ظلم سے بچ جائے گا، وہ ظلم سے، کیونکہ اللہ مدد فرما دے گا، اسے ظلم نہیں کرنے دے گا، وہ ظلم سے بچ جائے گا. تو اس وقت امام رازی کہتے ہیں یفوض تلک الحکومہ الی اللہ، اس فیصلے کو اللہ کی طرف چھوڑ کر کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی مدد آ جائے گی، وہ بندہ بچ جائے گا. میں کہتا ہوں ایسے حکیم لوگوں کو پڑھا جائے کہ کیسی قرآن پاک کی تفسیر کر رہی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جنہیں شیطان کا وسوسہ چھوئے تو پھر انہیں خدا یاد آ جاتا ہے. وہ متقی لوگ، وہ تقوی والے لوگ، جب انہیں شیطان کا وسوسہ چھوئے تو انہیں خدا یاد آتا، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہم لا یبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. امام رازی فرماتے ہیں کیا مطلب ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ یہ وہ سمجھتا ہے جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے، یہ اسرار، یہ راز اور یہ معنی، تو پھر وہ جب اسے یاد آتے ہیں تو اسے سیدھی راہ سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. اب وہ شیطان کے وسوسے سے بھی بچ جاتا ہے، یہ اللہ کا اس پہ کرم ہوتا ہے. دوسری حدیث بات جو امام رازی لائے وہ کیا ہے؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح ثلاث مرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرأ ثلاث آیات من آخر سورة الحشر وکل اللہ بسبعین الف ملک یصلون علیہ حتی یمسی فإن مات فی ذلک اليوم مات شہیدا ومن قال حین یمسی کان بتلک المنزلہ. نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح تین مرتبہ یہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں وہ اس نے تلاوت کی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اس نے تلاوت کر لی، 70,000 فرشتے اللہ اس کے لیے مقرر کر دے گا کہ جو شرات تک اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے. اب سبحان اللہ نہ بھی آپ کی نکلے تو وہ الگ بات ہے، شاید دل میں اتری نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ شیطان کو لعنتی کہنا اور رب کے ہاں پناہ مانگنا رب کو کتنا پسند ہے کہ وہ معصوم فرشتے 1 2 نہیں 70,000 فرشتے. کتنے؟ یہ آج کل تو ایک چودھری ماننی تو یہاں 70,000 فرشتے معصوم ہوں اور وہ گناہ سے معصوم ہے اور وہ رب کے ہاں دعا کرے تو بتاؤ کتنے کرم ہوں گے. 70,000 فرشتے آپ کے یہ کہنے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ سورۃ کی آخری 3 آیتیں شام تک اور جو عصر کے بعد پڑے گا صبح تک 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے. اور صرف اتنا نہیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح پڑھ لیا اور رات سے پہلے مر گیا وہ شہید ہوگا، اور جس نے رات کو پڑھ لیا صبح مر گیا وہ شہید ہوگا. کون گارنٹی دے گا شہید ہونے کی؟ کون دے سکتا ہے گارنٹی؟ ایک پل میں بندہ گمراہ ہوتا ہے. آج کے دور میں تو کیسے کیسے لوگ بگڑ رہے ہیں، نیٹ کے اوپر آپ کے سامنے ہے کیا تباہی ہو رہی ہے، لیکن کتنی بڑی دولت رسول اللہ نے دی ہے. ہمارا حضور پہ ایمان ہے، جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. اس لیے جس نے یہ پڑھ لیا وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ کفر پہ مرے، دل سے ہو کر یقین رکھ کے پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے شہادت کی موت مرے گا. اس لیے وہ اپنا وظیفہ بناؤ کہ صبح بھی یہ پڑھا جائے، اور لیکن تصور میں ہو کے پڑھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس میں امام رازی نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ بھی کمال بیان کیا ہے. وہ کیا نقطہ تھا؟ کہا اعوذ باللہ میں کیا ہے اور هو اللہ الذی لا الہ الا، ان آیتوں میں کیا ہے. آپ اس کا خلاصہ یہ ہے، امام رازی کہتے ہیں اعوذ باللہ میں یہ ہے کہ بندہ کامل عاجز ہے اور وہی ہے جو حفاظت فرمانے والا ہے.
وہی ہر شیطان سے بچانے والا ہے، ہر سرکش سے بچانے والا ہے، اور اس کے آگے کوئی نہیں چلے گا، اور ہم کچھ بھی نہیں، ہم مکمل کمزور ہیں، ہمارا نفس بھی، ہم بھی کمزور ہے بالکل، یہ سلنڈر ہے، اور یہ دیکھتا ہے، اس میں یہ نظر آتا ہے، اور هو اللہ الذی، میں اللہ کی کبریائی، وہ کامل ہے، اس کا جلال بھی کامل ہے، اس کی عظمت بھی کامل ہے، یعنی یہ مقام عبودیت میں کامل کا حال ہے کہ عبودیت کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور ساری توجہ خالق کے کائنات پر رکھ کے کہے مالک میں دل سے مانتا ہوں تو ہی کامل ہے، تیری عظمت بھی کامل ہے، تیرا جلال بھی کامل ہے۔ تو اعوذ باللہ میں بندے کا کمال قصور ہے، اور هو اللہ میں اللہ کا کمال ہے، اور یہ عبودیت کا کمال ہے، اس لیے جب یہ کہتا ہے تو اسے اتنی بڑی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک میں ایک آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نزل منزلا، جو کسی جگہ اترے، فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من ذلک المنزل، فرمایا جو کسی جگہ اترے اور یہ کلمات پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے پورے کلمات سے پناہ مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں اس کے شر سے جس کو پیدا کیا ہے اس نے۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں کوئی شے اسے وہاں ضرر نہیں دے گی یہاں تک کہ اس منزل سے چلا جائے، جب تک اس جگہ پہ رہے گا کوئی شیطان اثر نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، ہم کہاں بیٹھتے ہیں ہم یہ کلمات یاد کر لیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کوئی شے ان میں عام ہے، کوئی شے اس کو ضرر نہیں دے سکتی، اگر وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ صحیح ایمان رکھتا ہو اور دل سے ہو کر یہ کلمات پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا، یقین پختہ ہو اور پھر شیطان اس پہ اثر کر جائے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کی صدقہ سے ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔